دنیا ته د پښتنو د نورې وینې تویېدو ضرورت دی. بلدیر کے تحریک انصاف چیئرمین اولسی جلسے دعوی خطاب کی راضی سے نیک پانی کا گورو. جو نیا پاکستان بنے گا وہ آپ کے لیے بنے گا، نوجوانوں آپ کے لیے بنے گا. خاموش 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 خاموشی پیچھے. اب ذرا سنیں نوجوانوں، خاموشی سے. اب آپ نے میری بات سنی ہے کہ کیسے آنے والے دنوں میں ہم اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے میری بات جو آپ سب نے سمجھنی ہے اور سننی ہے، اور وہ بات یہ کہ اللہ کی برکت کبھی اس قوم پہ نہیں آتی جس قوم میں ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے. کبھی اللہ کی برکت نہیں آتی. اللہ کی برکت اس قوم میں آتی ہے جس قوم میں جو نظام ہوتا ہے وہ عدل اور انصاف پہ ہوتا ہے. اب نوجوانوں، یہ جو پاکستان بنا تھا یہ ایک عظیم خواب کا نام تھا. اس پاکستان میں ہم نے کوشش کرنی تھی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک نظام بنایا تھا، جس نظام کی دو خوبیاں تھیں. ایک کہ ایک قانون کے سامنے طاقتور اور کمزور ایک برابر تھا، یعنی کہ اس قانون میں اگر طاقتور کو عدالت کے سامنے کھڑا کر کے سزا ملے تو وہ یہ نہیں کہتا تھا مجھے کیوں نکالا. قانون ایک کمزور سے کمزور انسان، ایک کمزور سے کمزور غریب کسان، ایک مزدور، ایک کمزور گھرانے کا بیٹا، اس کے لیے بھی وہی قانون، اور جو مجھے کیوں نکالا اس کے لیے بھی وہی قانون. ایک قانون سب کے لیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. آج ہماری سب سے بڑی تباہی کا سبب کہ صرف چھوٹا چور جیلوں میں جاتا ہے، بڑے چور کو، بڑے ڈاکو کو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ملتا ہے، اس کا VIP احتساب ہوتا ہے. اس کے لیے چھوٹے چور کو سنیں ذرا. آج آپ سارے پاکستان کے جیلوں کے اندر جو چور بھرے ہوئے ہیں، ان سارے چھوٹے چوروں کی ساری چوری کی قیمت لگا لو تو نواز شریف کا ایک لندن میں مے فیئر کے محل کے برابر ہے. تو جو چھوٹے چوروں سے میرے دیر کے لوگوں سنو، کبھی بھی ایک قوم، یہ چھوٹے چور یہ جو چوری کرتے ہیں تو جس کے گھر میں چوری کی اس کو نقصان ہوتا ہے. ایک گھر میں جب کوئی ڈاکہ مارتا ہے تو وہ گھر کو نقصان ہوتا ہے، لیکن جب ملک میں
वजीर आजम, सदर, वजीर, जब वो करप्शन करते हैं, वो सारी कौम का पैसा लूट के कौम को गरीब कर देते हैं, कौम को मकरूज कर देते हैं। ये जो दो इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू मुजरिम, एक तरफ जरदारी और एक तरफ नवाज शरीफ, इन दोनों ने अभी नहीं सुन, जब आएगा इमरान सबकी। इन दोनों ने सुने 2008 में हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया कर्जा था। इनके 9 सालों में आज हर पाकिस्तानी पे कितना कर्जा बताओ? 1,20,000 कर्जा चढ़ चुका है हर पाकिस्तानी पे। किधर गया पैसा? ये पैसा किधर गया? ये पैसा, अब सुने, एक तो होता है डाका मारना, एक होता है डाका मार के पैसा मुल्क से बाहर लेके जाना। इसको क्या कहते हैं? दीर के लोगों बताओ इसे क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि पहला पैसा चोरी करो और फिर उस चोरी के पैसे को मुल्क से बाहर लेके जाओ। दुगना नुकसान होता है कौम को। जब इस मुल्क से पैसा बाहर जाता है, डॉलर लेने पड़ते हैं, और जब डॉलर की कमी होती है, आईएमएफ से कर्जे लेने पड़ते हैं। जब आईएमएफ से कर्जे लेते हैं तो आईएमएफ कहता है कि कर्जों की किस्तें वापस करो। वो कैसे वापस होती हैं? आप पे टैक्स लगता है, चीजें महंगी होती हैं, जो चीज आप खरीदते हैं उस पे टैक्स लगता है। बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स। आपने ये जो टेलीफोन पकड़े हुए हैं, हर 100 रुपए में 35 रुपए टैक्स निकलता है। जब टैक्स, मुल्क लूटता कोई है, चोरी करता कोई है, डाके मारता कोई है, लेकिन कीमत पाकिस्तान की अवाम अदा करती है महंगाई के जरिए। कौम गरीब हो जाती है, मकरूज हो जाती है, ये अमीर हो जाते हैं। इसलिए मेरे दीर के लोगों, मेरे नौजवानों, ये वक्त है अब कि हम वो निजाम लेके आए जिस निजाम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था और जिसके लिए पाकिस्तान बना था। ये वाहिद मुल्क, वाहिद दुनिया का मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। इस मुल्क को हमने वो मुल्क बनाना है जिधर पहले तो इंसाफ हो, ये बड़े बड़े डाकुओं को जेलों में डाला जाए, इनसे पैसा निकाला जाए, इनके जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है वो वापस लाया जाए, वो अवाम के ऊपर खर्च हो, बच्चों की तालीम पे हो, अस्पतालों पे हो, बिजली घर बनाने पे हो, लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने पे ये पैसा खर्च हो। और दूसरी चीज, अब नौजवानों ये सुनो, दूसरी चीज जो हम यहां निजाम चाहते हैं वो निजाम गौर से सुने। यहां दीर से लोग बाहर नौकरियां ढूंढने जाते हैं। आपके कितने लोग बाहर बेचारे नौकरियां ढूंढने जाते हैं, पूरी मेहनत करके घर पैसा भेजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार नहीं। और वो बाहर क्यों जाते हैं? वो बाहर इसलिए जाते हैं कि जब वो मेहनत करते हैं उनको मेहनत का फल मिलता है। मैं 18 साल की उम्र में पहली दफा बर्तानिया गया। बड़े मैंने लोगों को देखा कि पाकिस्तान से नौकरियां ढूंढने आए, मजदूरी करने आए बर्तानिया में।
میں ان کو دیکھتا تھا, سب سے مشکل مزدوری کرتے تھے, سڑکیں بناتے تھے, دن کی دہاڑی کرتے تھے, لیکن کیونکہ وہاں ایک عام آدمی محنت کرے, اس کو محنت کا پیسہ ملتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد پیسے بچاتے تھے, پھر ایک چھوٹی سی دکان بنا لیتے تھے, پھر کئی سالوں کے بعد پیسہ بچا کے بڑی دکان بنا لیتے تھے. مینچسٹر کے اندر ساری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی. آہستہ آہستہ یہاں سے پاکستانی پہلے مزدوری کی, آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی مینچسٹر میں اس پہ قابو پا لیا. وہاں موقع ملتا ہے, جو محنت کش ہے وہ محنت کرے, وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے. پاکستان میں بیچارہ جو اینٹیں توڑتا ہے, سڑکیں بناتا ہے, وہ مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا بچانے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکے, وہ بھی دکان کھول سکے. وہ بھی اگر وہ محنت کرے, پیسہ بچائے, وہ اوپر جا سکتا ہے. یہاں نہیں جا سکتا. یہاں ہمارا نظام ایسا ہے کہ بچارہ محنت کش محنت کرتا ہے, اس کے بچے بھی بچارے سڑکوں پہ اینٹیں توڑتے ہیں, ان کے بچے بھی توڑتے ہیں. تعلیم جو ہے وہ ان کو اوپر آنے نہیں دیتی. ساری جو عوام کے لیے تعلیم ہے وہ پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہ پچھلے 45 سال میں پہلی دفعہ 1.5 لاکھ بچہ پختونخوا کے اندر پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں گیا ہے, کیونکہ سرکاری سکولوں کی تعلیم ٹھیک کی ہے. یہ پہلی دفعہ 45 سال میں ہوا ہے. مسکراتا رہتا ہوں انشاءاللہ. اچھا اب یہ سنیں, آپ اگر مغرب جائیں گے, یورپ جائیں گے, وہاں کے سکولوں میں غریب آدمی کا بچہ پڑھے گا. وہاں کے سرکاری سکولوں میں غریب آدمی کا بچہ جائے گا, مفت تعلیم ملے گی, اور اس تعلیم سے وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. یہاں ہمارے سرکاری سکولوں کو جو نظام تباہ کیا, پیسے والے لوگوں کے لیے انگلش میڈیم, اچھی اچھی نوکریاں, اور عوام کے بچوں کے لیے اردو میڈیم, وہ بچارے جو مرضی کر لیں اوپر نہیں جا سکتے. تو ہم نے جو نظام لے کے آنا ہے نئے پاکستان میں, ہم نے تعلیم ایسے دینی ہے کہ ہمارے بھی سرکاری سکولوں سے بچے اٹھ کے ملک کے وزیر اعظم بن سکے. ہم بھی وہ تعلیم, ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, اس نوجوان آبادی کے لیے ہم نے ہنر اسکل ایجوکیشن شروع کرنی ہے, تاکہ ان کے پاس ہنر ہو, وہ بڑے بڑے کام کر سکیں, نوکریاں ڈھونڈ سکیں. اور ہم نے سب سے زیادہ, جب یہ یہاں سے پیسہ باہر نہیں جائے گا, جب ملک سے منی لانڈرنگ ہو کے, آپ جانتے ہیں سالانہ کتنا ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے؟ کون جانتا ہے یہاں؟ کوئی جانتا ہے؟ 10 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ 1000 ارب روپیہ ہر سال ملک سے باہر جاتا ہے. یہی پیسہ ملک میں خرچ ہو, نوجوانوں نوکریاں ملیں, سرمایہ کاری ہو, اس پیسے سے ہمارے بنے, اسکول بنے, ہسپتال بنے. یہ پیسہ جس دن روک لیا, یہ پیسہ پاکستان میں خرچ ہوا, یہ ملک بدل جائے گا. اور جس دن, یہ بھی سنیں ذرا, نئے پاکستان کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کا ہوگا. جب ہم نے یہاں کی گورننس, یہاں کا نظام ٹھیک کر لیا, میرٹ کے اوپر ادارے بنا دیے, ادارے مضبوط کر دیے, ہم نے جب کرپشن کے اوپر قابو پا لیا, سب سے زیادہ پیسہ
इस मुल्क में बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास अरबों डॉलर पड़ा है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आते? क्योंकि नजर है, जिस दिन निजाम ठीक किया वहां से पैसा जब पाकिस्तान आना शुरू हुआ, आपको किसी के सामने इस मुल्क को ना भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना कर्जे लेने की जरूरत पड़ेगी। यही कौम वो कौम बनेगी और इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में बनेगी कि जब बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे इंशाअल्लाह। एक और जो नया पाकिस्तान में, नौजवानों ये सुन लो, जो सबसे बड़ा मेरा वादा आपसे कि जो हम नया पाकिस्तान में करेंगे, एक मेरिट का निजाम लेके आएंगे। मेरिट का मतलब, मैं लोगों को इसलिए मिसाल देता हूं क्योंकि आपके लिए आसान है समझना। आप सबके लिए मैं मिसाल देता हूं कि दो टीमें, क्रिकेट की टीम है, एक टीम मेरिट के ऊपर आए, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मुल्क के उस टीम में आए, और दूसरी टीम में सिफारिशियों, रिश्तेदारों, दोस्तों। आप मुझे बताएं कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी टीम जीतेगी? मेरिट वाली टीम जीतेगी। इसी तरह अब आप देखें कि दो मुल्कों का मुकाबला हो रहा है, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, मेरिट के ऊपर, इदारों के ऊपर लोग आए, हमारे नैब, हमारे तालीमी इदारे, हमारे जितने भी टैक्स इकट्ठे करने वाला इदारा, जितने भी इदारे हों, अगर हमारे मेरिट के ऊपर आए और हिंदुस्तान में सिफारिशी आए, 7 गुना बड़ा भी मुल्क हो वो, पाकिस्तान उससे आगे निकल जाएगा। मैं जब क्रिकेट खेलता था, हिंदुस्तान हमारे से 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क था। सुने जरा, मैं कप्तान था, 24 मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ वनडे मैच खेले, 24 कैप्टन, 24 मैच किए। 24 में से कितने जीते होंगे पाकिस्तान ने? 24 में से 20 मैच पाकिस्तान ने जीते। इमरान खान। अब ये सुने, 7 गुना बड़ा मुल्क, हमारे मुल्क में ना ग्राउंड है इतनी, ना इतना पैसा था, लेकिन क्यों हम जीत गए? क्योंकि इमरान खान के दौर में जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम थी, मेरिट पे सिलेक्ट होती थी, सिफारिशी नहीं थे। जब भी ये मुल्क आगे निकलेगा, हर इदारे के ऊपर हम मेरिट लेके आएंगे, हम इस मुल्क का बेहतरीन टैलेंट ऊपर लेके आएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जनाब बेनजीर गई, बेनजीर जब गई तो उसके बाद कौन आया? जरदारी और बिलावल। अब इनकी क्या मेरिट है? इनकी क्या मेरिट है? अब मैं ये आपसे खुद ही पूछता हूं कि बेचारे बिलावल को तो उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, लेकिन मुल्क का जिस बच्चे ने जिंदगी में कोई काम ही ना किया हो, जिंदगी में एक दिन की नौकरी ना की हो, 1 रुपया ना कमाया हो,
وہ کیسے ملک کی سربراہی کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری طرف آصف زرداری، جو آدمی بیمبینو سنیما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا، وہ ملک کیسے چلا سکتا ہے؟ اور ادھر آ جائیں، اب نواز شریف کے بعد ایک منٹ، ابھی نہیں، ابھی سنے تو صحیح، سنو تو صحیح. ادھر اگر نواز شریف کو فوج نے اٹھا کے بنا ہی دیا تھا پرائم منسٹر، تو کیا نون لیگ میں سوائے نواز شریف کی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں اور تھا؟ کوئی نہیں تھا. اور ادھر اگر مولانا مفتی ایک عظیم مولانا تھے تو ضروری نہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی ٹھیک ہو جاتا. تو یہ جو لیڈر ہمارا خان ہے، انصاف کی پہچان ہے، میں چاہتا باقی سنیں نوجوانوں، سنو دیکھیں، یہ ایک اللہ کا قانون ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ہوگا، اور انصاف کا دوسرا مطلب میرٹ، وہ ہمیشہ معاشرہ آگے نکل جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. آج یہ عظیم ملک، وہ اگر ملک نہیں بنا جو اس کو بننا چاہیے تھا، سب سے بڑی رکاوٹ اس ملک کے اندر ایک اس طرح کی قیادت تھی جو نہ میرٹ کے پر تھی اور نہ اس نے کبھی میرٹ کو آنے دیا. اپنے بچوں کو جتنی دیر بیٹھے رہے اپنے بچے تیار کرتے رہے، ان کے بچے تیار ہو رہے ہیں. بادشاہت، نوجوانی آخر میں سنیں، علامہ اقبال پچھلے 500 سال میں سب سے ذہین بڑا مسلمان ذہن تھا. ان سے پہلے شاہ ولی اللہ بھی بڑے عظیم ایک اسکالر تھے. ان دونوں نے کہا کہ مسلمان جو 700 سال سے زیادہ مسلمان دنیا کی عظیم پاور تھے، سپر پاور تھے، وہ کیوں نیچے چلے گئے اور یورپ کیوں آگے چلی گئی؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ ادھر جمہوریت آ گئی، یہاں بادشاہت رہ گئی. بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی. جمہوریت جتنی اچھی اتنی زیادہ میرٹ کا نظام ہمیشہ آگے نکل جائے گا. جمہوریت ہمیشہ، جتنی اچھی جمہوریت، جتنی زیادہ میرٹ، وہ آگے چلی جائے گی، معاشرہ خوشحال ہو جائے گا. اور جتنی جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں میرٹ نہیں ہوتی، اس میں خون ہوتا ہے، میرٹ نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو انشاءاللہ دیر کے لوگوں تیار ہو جاؤ، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم ایک جو سیلاب شروع ہوا تھا پختونخوا میں، وہ سارے پاکستان میں جانے والا ہے. پنجاب کو بہاتے ہوئے، سندھ کو بہاتے ہوئے، بلوچستان ایک پارٹی انشاءاللہ کامیاب ہوگی اگلی الیکشن میں، اور وہ آپ کی پارٹی ہے تحریک انصاف. انشاءاللہ کامیاب ہوگی، عظیم پاکستان بنے گا. بہت بہت شکریہ. د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان بردیر کی ولسی جلسے تا خطاب کولو پدی موقع عمران خان ویل چې الله تعالی برکت کې راضي چرته چې عدل او انصاف قائم وي. هغه ویل چې پاکستان څه وخت جوړېدو نو هغه وخت دا سوچ وو چې دا به د مدینې په شان ریاست وي، عدل او انصاف به پکې وي. خو دلته کې اوس دوه قسمه قانون دي، د غریب دپاره یو شان قانون، د امیر دپاره بل شان. غریب چې غلا وکړي هغه جیل ته ځي، او چې کوم لوی لوی غلي هغه د ګاډو په قافله کې عدالتونو ته ځي او د هغې وي آی پي احتساب کیږي. عمران خان په موجوده حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې موجوده
حکومت ملک په قرضونو کې ډوب کړی دا وخت هر پاکستانی 1,40,000 روپۍ قرضدار دی. هم دې سره بلټن پای ته راځي 4 بجې هیډلاین سره بیا حاضرېږو.